یہ ایک میڈیسن ہے، 3 سال کی میڈیسن ہے، کڑوی گولی ہے جسے ہمیں نگلنا ہے تاکہ ہم پاکستان کی معیشت کو دوبارہ بحال کر سکیں۔ لیکن یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیں وقتی طور پہ بیل آؤٹ پیکج دے گا۔ ہمارا مستقل حل پاکستان کی برآمدات کو فروغ دینا ہے، پاکستان کو ایکسپورٹ لیڈ معیشت میں ڈھالنا ہے۔ اس مقصد کے لیے وزیر اعظم کی نگرانی میں ایکسپورٹرز کے ساتھ مل کر روڈ میپ بنایا گیا ہے، جس میں ہم پاکستان کے نجی شعبے کو بھرپور طریقے سے تعاون دیں گے تاکہ پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر عالمی منڈیوں میں میڈ ان پاکستان کو کوالٹی کا سمبل بنائے، میڈ ان پاکستان پاکستان کا برانڈ بنے، لوگ میڈ ان پاکستان پروڈکٹس کو استعمال کرتے ہوئے فخر محسوس کریں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اپنی پیداواری صلاحیت میں پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں، کوالٹی پر توجہ دیں اور انوویشن کے ذریعے ہم دنیا کے اندر جو رجحانات ہیں ان کے مطابق مصنوعات بنائیں۔ ہمیں کموڈٹی آئٹم سے نکل کر اب ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کی طرف جانا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے کہ جس سے پاکستان دیر پا ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ اور اب ہمیں اپنے اختلافات کو کچھ دیر کے لیے پس پشت رکھ کے ملک کے اندر امن، استحکام اور پالیسیوں کے تسلسل اور اصلاحات کے راستے پہ چلنا ہے۔ دیکھیے، پاکستان میں کوریا، ملیشیا، ویتنام، انڈیا، بنگلہ دیش سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہم ان سے کم ذہین نہیں ہیں، ہم ان سے کم محنتی نہیں ہیں، ہم ان سے کم دیانتدار نہیں ہیں۔ پاکستان نے اگر مار کھائی ہے تو صرف پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے اور پالیسیوں کے عدم تسلسل کی وجہ سے کھائی ہے۔ ہم نے ہمیشہ دنیا میں بہترین پلان بنائے، ہم نے بہترین 5 سالہ منصوبے بنائے، ہم نے ویژن 2010 بنایا، ہم نے ویژن 2025 بنایا، لیکن کسی پلان پر ہمیں چلنے کا موقع نہیں ملا۔ ہمیں سی پیک کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا کہ اگر ہم اس کو پکڑ کر اس کے ساتھ چلتے رہتے تو آج پاکستان کی کایا پلٹی ہوتی، ہمیں یہ بجلی کے بل، ہمیں یہ مہنگائی، ہمیں اس بے روزگاری کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ لیکن بدقسمتی سے 2018 میں چند ججز نے اور چند جنرلز نے اپنی بیگمات اور بچوں کے دباؤ میں اس ملک کے اندر ایک ایسا فیصلہ کیا، کچھ اناڑی حکومت کو بٹھا کر، کہ جس نے یو ٹرن لیا ہر منصوبے پر، اور چین جیسے پاکستان کے دوست کو بھی نہیں بخشا، اور سی پیک کے منصوبوں کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے گئے، جس سے رفتہ رفتہ چین کے سرمایہ کار پاکستان کو چھوڑ کر ویتنام چلے گئے، کمبوڈیا چلے گئے۔ اب محنت کر کے ہم نے پھر چین کو پاکستان کی طرف متوجہ کیا ہے، اور چین نے اعلان کیا ہے کہ وہ سی پیک 2 کے نتیجے میں سی پیک فیز 1 سے بڑا پروگرام شروع کرنا چاہتا ہے۔ لیکن قوم کو سوچنا پڑے گا کہ جب بھی سی پیک کے اوپر کام شروع ہوتا ہے تو ملک کے اندر انتشار کون پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی جب ہم نے سی پیک شروع کیا تو پاکستان میں دھرنے دیے گئے، پاکستان میں انتشار پھیلایا گیا کہ اس کا راستہ روکا جا سکے۔ بالآخر ہماری حکومت ختم ہو گئی تاکہ سی پیک کو سیبوٹاج کیا جا سکے۔ اب پھر ہم سی پیک فیز 2 کی بات کر رہے ہیں تو ملک کے اندر پھر انتشار اور فساد کی آوازیں اٹھنا شروع ہو رہی ہیں۔ پاکستانی قوم کا فرض ہے کہ ہم سب مل کر اس ملک کے امن کو، اس ملک کے استحکام کو اور اس ملک کے اندر پالیسیوں کے تسلسل کو اور اصلاحات کو جو ہمارے مسائل کو حل کریں، اس کے راستے میں کسی کو رکھنا ڈالنے کی اجازت نہ دیں۔ ہم سب پاکستانی ہیں، یہ پاکستان ترقی کرے گا تو ہم محفوظ ہوں گے۔ خدا نہ خواستہ پاکستان کی معیشت ڈوبے گی
تو کوئی تقسیم نہیں ہوگی کہ ایک جماعت کے لوگ ڈوبیں گے دوسرے جماعت کے لوگ نہیں ڈوبیں گے، پوری قوم خدا نخواستہ ڈوبے گی۔ تو اس وقت ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، ہمیں انتشار اور فساد سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اگلے 10 سالوں کے لیے پوری قوم کو یکسوئی کے ساتھ اس ملک کے ایکسپورٹس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ابھی حال ہی میں وزیر اعظم نے چین کا دورہ کیا، جس میں چینی قیادت نے پاکستان کی مدد کرنے کا بھرپور یقین دلایا۔ ابھی چین کا وفد ماہرین کا پاکستان کا دورہ کر رہا ہے، جو صدر شی جن پنگ نے بھیجا ہے کہ آپ پاکستان کے مختلف شعبوں میں جا کے جائزہ لیں کہ ہم کس طرح پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو ہم بہت بڑی ذمہ داری کے مقام پر کھڑے ہیں کہ اگر ہم نے ان موقعوں کا فائدہ نہ اٹھایا تو پھر تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہماری نظر آج پہ نہیں، کل پہ نہیں، 2047 پہ ہونی چاہیے، جب پاکستان 100 سال کی آزادی کا جشن منائے گا اور ہمارا ہمسایہ ملک بھی بنائے گا، اور ہم نے 2047 میں انشاءاللہ تعالی ثابت کرنا ہے کہ پاکستان بھارت سے تیز ترقی کرنے کا اہل ہے۔ ہمارا بزنس مین دنیا میں بہترین مصنوعات بنا کے پیش کرنے کا اہل ہے۔ ہمارا بزنس مین میڈ ان پاکستان کو میڈ ان جاپان کی طرح، میڈ ان ملیشیا کی طرح، میڈ ان چائنا کی طرح ایک برانڈ بنا کے پیش کرنے کا اہل ہے۔ اور میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق انشاءاللہ تعالی پوری مدد کرے گی پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کی، کیونکہ اب پرائیویٹ سیکٹر ہی ملک کی ترقی کا انجن ہے۔ کیونکہ حکومت کے پاس اب بجٹ خالی ہو چکا ہے، حکومت کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ تنخواہوں اور پینشنوں کا بوجھ اٹھا سکے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمیں قرضوں کے ایسے جال میں دھنسا دیا گیا ہے کہ حکومت کے تمام جو محاصل ہیں، ریونیوز ہیں، وہ صرف قرضوں کی ادائیگی کے لیے بھی پورے نہیں پڑتے۔ تو ہمیں اس صورتحال سے اگر نکلنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم پاکستان کی پیداوار کو بڑھائیں، ہم پاکستان کی ایگریکلچر میں ویلیو ایڈیشن کریں، ہم پاکستان کی انڈسٹری کو ترقی دیں، اور پاکستان کی مصنوعات کو پوری دنیا کی منڈیوں میں لے جا کر پاکستان کے پرچم کو اور برانڈ کو متعارف کرائیں، اور ہم $100 ارب کا ہدف جو ہے ایکسپورٹس میں، اسے جلد از جلد حاصل کریں۔ جس دن ہم نے $100 ارب کا ایکسپورٹ کر لیا، اگلا $100 خود بخود دوڑ کے ہمارے پاس آئے گا، کیونکہ سب سے اہم کام فرسٹ $100 بلین ہے۔ جس دن ہم نے وہ تھریش ہولڈ کراس کیا، پھر آپ دیکھیں گے کس تیزی کے ساتھ ہم ترقی کریں گے۔ تو میں ایک بار پھر تمام شرکاء کو اور آرگنائزرز کو مبارکباد دیتا ہوں، اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ایکسپورٹس کے لیے حکومت پوری طرح پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر، جو ہماری اس وقت مشکلات ہیں، کچھ بندشیں ہیں، کیونکہ ہم ایک IMF کے پروگرام میں ہیں، لیکن یہ ایک 3 سال کا ہمپ ہے، ایک 3 سال کا جسے کہہ لیجئے کہ تھوڑا سا چڑھائی ہے جسے ہم نے چڑھنا ہے، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر اس ملک کو ہمیشہ کے لیے IMF کی غلامی سے بھی آزاد کریں گے، اور اپنے زور بازو کے ساتھ، اپنی پیداوار کے ذریعے، اپنے برآمدات کے ذریعے اس ملک کو اس مقام پہ کھڑا کریں گے کہ جب ہمیں کبھی کسی کے آگے امداد نہ مانگنی پڑے، بلکہ پاکستان دوسروں کی مدد کرنے والا ملک ہے۔ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو بجلی کا مسئلہ درپیش ہے، اسے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ہمیں کیوں درپیش ہے۔ 2000 سے لے کے 2013 کے درمیان پاکستان میں کوئی بجلی کا نیا منصوبہ نہیں لگایا گیا۔
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2013 میں پاکستان کو 18 گھنٹے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا سامنا تھا، اور جب ہماری حکومت آئی تو ہمارے سامنے یہ سوال تھا کہ ہم اس لوڈ شیڈنگ کو کیسے ختم کریں۔ اس کے لیے چین نے ہماری مدد کی، اس وقت مدد کی کہ جب پاکستان کا کوئی سیٹ بھی پاکستان میں پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور 8000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے چین کے اشتراک سے لگے، 3000 میگا واٹ ہم نے اپنے وسائل سے لگائے۔ اس وقت جو بجلی کے منصوبوں کی پلاننگ تھی وہ اس بنیاد پہ کی گئی تھی کہ ہم اگلے 10 سالوں میں 6% کی اوسط سے گرو کریں گے، اور یہ بات ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور بین الاقوامی ادارے تصدیق کر رہے تھے کہ اب پاکستان جس گروتھ مومنٹم پہ چل رہا ہے اس کو 6% کی گروتھ اگلے 10 سالوں میں چاہیے ہوگی۔ تو اسی لحاظ سے ہم نے بجلی کی پلاننگ کی اور نئے منصوبے لگائے، لیکن 2018 میں جب حکومت تبدیل ہوئی تو یک لخت اکانومی کو کریش کر دیا گیا، ہم 6% سے ایک دم 1% پہ گر گئے، پھر 0% پہ چلے گئے، اور وہ ڈیمانڈ جس کی پروجیکشن تھی کہ وہ 6% سے ترقی سے گرو کرے گی، یک لخت کریش کرنے سے ہمیں سرپلس ایک کریٹ ہو گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں موسم کی جو سیزنالٹی ہے وہ ایسی ہے کہ جون کے مہینے میں اگر آپ 29,000 میگا واٹ استعمال کر رہے ہیں تو سردیوں میں یہ پیداوار 12-14 ہزار پہ مانگ آ جاتی ہے۔ تو اگر آپ گرمیوں کے لیے بجلی پلان کریں گے تو پھر سردیوں میں آپ کے پاس فاضل بجلی ہے جس کی کیپیسٹی پیمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی۔ تو لہذا اس کا حل یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر بجلی کی مانگ بھی بڑھائیں، اور جو بوجھ ہم پر اس وقت ہے اس سے بھی ہم نکلنے کے لیے کوشش کریں۔ وہ اس لیے ہے کہ 13 سالوں میں چونکہ کوئی کارخانہ نہیں لگا، 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی ایڈ ہوئی، یعنی کہ ایک انتہائی مختصر وقت میں ہمیں 11,000 میگا واٹ ایڈ کرنی پڑی، جسے کہ 15 سالوں میں لگنا چاہیے تھا۔ اگر سٹیگر کر کے یہ منصوبے لگے ہوتے تو ان کا بوجھ ہم پر ایک دم نہ گرتا، لیکن چونکہ یہ بجلی کے منصوبے 4 سالوں میں یکایک لگے ہیں تو لہٰذا اب ان کی ادائیگی کا بوجھ بھی اکٹھا ہم پر ہے جس سے ہمیں نکلنا ہے، اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم روزانہ اس کے اوپر میٹنگز کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح لوگوں کو بالخصوص جو نچلا طبقہ ہے اسے ریلیف دے سکتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ ہمارے سامنے 2 سے 3 سال کا ایک مشکل اور کٹھن مرحلہ ہے کہ جب ہم IMF کے پروگرام کی وجہ سے سبسڈی بھی نہیں دے سکتے اور ہمارے ہاتھ بہت باندھے ہوئے ہیں۔ اس میں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بزنس کے لیے اور نچلے جو غریب طبقے ہیں ان کے لیے ریلیف فراہم کریں، لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بات بھی واضح کر دوں کہ یہ جو ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، قطع نظر اس کے کہ آج مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، اگر PTI کی حکومت ہو، جماعت اسلامی کی حکومت ہو، MQM کی حکومت ہو، زید کی حکومت ہو، بکر کی حکومت ہو، کسی کے پاس اتنا سپیس نہیں ہے کہ 1 روپیہ بھی ادھر سے ادھر کر سکے۔ ہم اتنی ٹائٹ پوزیشن کے اندر سے گزرے ہیں، تو لہٰذا عوام کے جذبات سے کھیلنے کی بجائے میں سب کو یہ مشورہ دوں گا کہ دھرنے دینے کا وقت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ماہرین ہیں اور آپ کے پاس اس صورتحال کا کوئی علاج ہے تو آئیے آ کے بیٹھیں اور اپنا حل تجویز کریں۔ اس وقت ہم اگر دھرنے دیں گے، ہم سیاسی مظاہرے کریں گے تو اس سے جو انویسٹر پاکستان کی طرف آنا چاہتا ہے وہ بھی دوڑ جائے گا۔ تو لہٰذا برائے مہربانی دھرنوں کی سیاست کی بجائے آپ سلوشنز کی بات کریں۔ آئیے ہم دعوت دیتے ہیں کہ اپنے ماہرین کو بھیجیں، ہمارے ماہرین کے ساتھ بیٹھیں، حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے تجاویز دیں۔ جیسے کہ عطاء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، طریقے انصاف پہ پابندی لگنی چاہیے،
آپ یہ بتا دیں کیا آپ اس کے حق میں ہیں؟ دوسرے روزانہ یہ ایشو بنتا ہے کہ پانی پیٹیا سے بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو ابھی ٹیکسٹائل اور ایکسپورٹ سے بات کرتے ہیں. رہی؟ ادھر